قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا دوسرا جز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس جز کے ابتدا میں ایک آگاہی دی ہے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ تحویل قبلہ کے حکم کے ساتھ ہی بنی اسرائیل خصوصاً اہل کتاب اعتراض کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 16 یا 17 مہینے تک خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 6 ماہ اور ہجرت کے بعد تقریباً 10 مہینہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ قبلہ ابراہیمی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دینا تھا، اللہ نے پہلے اس کے اندیشوں کی طرف اشارہ کیا کہ کل کو یہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ کل تک ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب کیا ہو گیا کہ ان کا قبلے کا رخ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بے وقوف لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تحویل قبلہ پر مختلف طرح کے سوالات کھڑے کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب یہ سارے سمت اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب قبلہ تبدیلی کا حکم نازل ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع اور فرما برداری کا مزاج دیکھیے کہ ایک مسجد میں جب یہ اعلان ہوا، ایک منادی نے جب یہ اعلان کیا تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں تھے، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کر لیا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اعلان کرنے والے نے جب بتایا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نماز ہی کی حالت میں اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ لہٰذا تاریخ اسلام نے اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا۔ اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ جو تبدیلی قبلہ کا حکم ہم نے دیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا ہم دیکھیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی متبع ہے، کون فرما برداری کرتا ہے، ورنہ جہت تو ساری کی ساری صرف اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے ساتھ ہی صحابہ کرام کے ان شبہات کا جواب دیا۔ کچھ صحابہ کرام کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے دوران ہمارے جن اقربا کی وفات ہو چکی ہے، اب قبلہ تبدیل ہو چکا، ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہاں پر نماز کو ایمان سے یاد کیا ہے، ایمان کہا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان میں، ایمان کے باب میں نماز کی بڑی قدر و قیمت ہے، بغیر نماز کے ایمان کا تصور ہی محال ہے۔ ناظرین کرام، ابتدائی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت وسط بھی کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا، معتدل امت بنا دیا، افراط و تفریط کے مابین اعتدال کی راہ پر چلنے والی امت، نہ اللہ رب العالمین کے کلام میں تحریف اور نہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں غلو، لیکن یہ امت وسط جس دن گواہی دے گی میدان محشر میں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے انبیاء کرام کی امتیں
اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت اور نبوت کا انکار کرنے لگیں گی، اور وہ سارے لوگ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آیا، اس وقت امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے، اے اللہ ہم نے تیرے آخری کلام میں یہ چیز پائی تھی، ان لوگوں کی یہ گواہی غلط ہے، بلکہ اللہ تیرے انبیاء اور پیغمبر ان کے پاس آئے تھے اور یہ چیز ہم نے تیرے آخری کلام قرآن کریم میں پڑھی تھی۔ جب امت محمدیہ گواہی دیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لوگوں کی اس گواہی کی تصدیق کریں گے۔ صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ کیا ہم اپنے ایمان کا احتساب کریں؟ ہم امت وسط ہیں، ہم افراط و تفریط سے پاک ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ دوسروں کے لیے ہم گواہ بن سکیں۔ اللہ رب العالمین نے انہی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اتنی سچائی سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں جیسے کوئی بہت سے انسانوں میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو، جیسے کسی باپ کے لیے اپنے بچے کی معرفت ہے، ایسے ہی یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کے مقام نبوت کو پہچانتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے بعد جہد پر دوبارہ گفتگو کی کہ آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے نکلے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ صحابہ کرام عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف سفر میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اپنا چہرہ نفل نماز کی صورت میں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مشہور روایت ہے کہ نفلی نماز ہو یا سفر کی حالت میں ہو، آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی سمت میں پھیر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر لفظ شطر کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا شطر المسجد کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر جو لوگ ہوں گے، خانہ کعبہ کی عمارت بیت اللہ ان کے لیے قبلہ ہوگا، جو حدود حرم کے اندر ہوں گے ان کے لیے مسجد حرام قبلہ ہوگا، اور روئے زمین کے تمام باشندوں کے لیے خانہ کعبہ کی سمت ہی قبلہ ہوگی۔ ائمہ ثلاثہ نے خصوصاً امام احمد، امام مالک رحمہم اللہ نے اس بات پر اعتماد کیا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے کہ سارے روئے زمین کے باشندوں کے لیے خانہ کعبہ کی جہت ہی قبلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں آپ کو عرض کر دوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری ناشکری نہ کرو میرا شکر ادا کرو۔ حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، جو اپنی مجلس میں انسانوں کی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو میری طرف پیدل چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا اللہ بھی آسمان والوں میں ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مزید استعان بالصبر استعان بالصلاح کی تلقین کی کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے اہتمام کے ذریعے، نماز کا اہتمام کر کے ہم اللہ رب العالمین سے مدد چاہیں۔ آج عالم اسلام کی کیا حالت ہے، آج اللہ کی مدد کی کس قدر ضرورت ہے، ہمیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صبر کریں اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کے بعد اللہ کی مدد طلب کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عجبا لامر المؤمن اذا اصابته السراء شکر وان اصابته الضراء صبر، کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب و غریب ہے، وہ شکوے نہیں کرتا، اس کے زندگی کے دونوں پہلو خوشی لیے ہوئے ہیں، خیر لیے ہوئے ہیں، مصیبت میں ہوتا ہے تو صبر کے ذریعے اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو شکر کے ذریعے اپنے رب کو یاد رکھتا ہے۔ عام انسانوں کے مزاج سے بہت ہی بلند ایک مومن کا مزاج ہے۔ انہی آیات میں اللہ رب العالمین نے
اپنے راستے میں شہید ہونے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو حقارت سے مر گئے یہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ بل احیاء سے بہت سارے مسلمانوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے، یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اولیاء اللہ یا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں یہ صاف واضح کر دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد جلد ہی ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفضل والتيجان والروح والريحان، بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبدالتواب سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبدالہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ الفضل والتيجان والروح والريحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں جنت میں سبز قالب میں ہیں، اور عرش معلیٰ سے جو قندیلیں لٹکی ہیں وہ سبز روحیں، وہ سبز قالب جو پرندوں کی شکل میں اور ایک روایت کے مطابق جاندار کی شکل میں اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھی ہے۔ پوری جنت میں وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اور شام تلے وہ عرش معلیٰ سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں واپس آتے ہیں۔ بارہا مطالبہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج،
اللہ اصرار کرتا ہے اے جنتیوں، اے شہیدوں، تمہیں کچھ چاہیے، وہ اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہاں سے آنے کے بعد دوبارہ کوئی واپس نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ زندہ بھی ہیں، تو حدیث شریف کی روشنی میں وہ اس طرح سے زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مصیبت کی گھڑی میں، مصیبت کے وقت میں صبر کی تلقین کی اور کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والوں کو تو ضرور آزمایا جائے گا، سچے صابرین اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد تصیبہ المصیبہ فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فاجرہ اللہ تعالی واخلف لہ خیرا منہا۔ جو کوئی مومن بندہ اس کے پاس کوئی مصیبت پہنچے اور مصیبت کے پہلے مرحلے میں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اور یہ کہے کہ رب العالمین میری مصیبت کا تو مجھے بدلہ عطا فرما، اور یہ جو چیز مجھ سے کھو چکی ہے رب العالمین اس کا نعم البدل عطا فرما، تو یقیناً رب العالمین اس کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ کی وفات ہوئی میں نے یہ دعا تو پڑھ لی، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے خاوند کا نعم البدل کون ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا میں یہ سمجھ گئی، مجھے یہ تسلی ہوئی کہ یقیناً اگر کوئی سچے دل سے اس دعا کا اہتمام کرے گا تو رب العالمین اسے دنیا میں بھی نعم البدل دینے پر قادر ہے، اور میرے خاوند ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مل گیا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو کچھ اہم باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے صفا مروہ کے بارے میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تو ان کا طواف کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے حج کے ارکان میں صفا اور مروہ کی سعی بھی ایک رکن ہے، پھر اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا؟ واقعہ یوں ہے کہ اساف اور نائلہ دو شخص تھے، زمانے جاہلیت میں انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب میں زنا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کی گرفت فرمائی اور انہیں پتھر کا بنا دیا، پتھر کا جسم دے دیا۔ اس زمانے کے لوگوں نے ان کے اس اسٹیچو کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ بعد میں ان دونوں اسٹیچو کو، اساف نامی مورتی کو صفا پہاڑی پر اور نائلہ نامی مورتی کو مروہ پہاڑی پر نصب کر دیا گیا، اور اصنام و اوثان کے ساتھ ان کا بھی طواف ہونے لگا، ان کی بھی پرستش ہونے لگی۔ جب صحابہ کرام اسلام کے دامن میں آئے اور حج کا رکن سمجھتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تئیں امت محمدیہ کو جو مناسک حج ملا تھا، صحابہ کرام جب اس پر عمل کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کرنا چاہے تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ اساف اور نائلہ کی پرستش نہ ہو جائے۔ سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا صفا اور مروہ کی سعی حج کے ارکان میں سے ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے اطمینان کے لیے اگلی رکوع میں اپنی وحدت کی، اپنی توحید کی، اپنی ربوبیت اور الوہیت کی کچھ نشانیاں پیش کی ہیں۔ واقعہ یوں ہے، کفار و مشرکین نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، اگر صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم پہاڑی سے آپ کے دین کی خدمت کے لیے ہتھیار بنائیں گے، آپ کی مدد کریں گے، دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ جب مشرکین نے یہ مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ان کے مطالبے پر صفا پہاڑی کو میں سونے کا بنا دوں اور اگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر سخت سے سخت عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اے اللہ تو مجھے اور انہیں اسی حالت پر چھوڑ دے، میں ان کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار و مشرکین نے مطالبہ کیا تب اللہ نے فرمایا تم اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے الٹنے پلٹنے میں، وہ بڑے بڑے جہاز اور اسٹیمر جو کئی ٹن مال لے کر پانی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے ہیں، اور آسمان اور زمین کا وہ نظام اور وہ سسٹم کہ آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، زمین سے پودے اگے، اناج اور غلہ جات فراہم ہوئے، یہ سارا سسٹم اللہ رب العالمین کی قدرت کو جاننے کے لیے کافی ہے۔ عربی کا ایک مشہور شاعر ابن معتز کہتا ہے فَيَا عَجَبَ كُلَّ الْعَجَبِ كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهِ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہے تعجب، کیسے معبود برحق کی نافرمانی کی جا سکتی ہے، کیسے کوئی انکار کرنے والا اللہ کا انکار کر سکتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر شے میں ایک نشانی پوشیدہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو نظر آئے کیا کیا دیکھے۔ حقیقت میں اللہ کو پہچاننے کے لیے آسمان اور زمین کا سارا سسٹم اور سارا نظام کافی ہے، کوئی چیز بغیر موجد کے تصور نہیں کی جا سکتی، تو اتنی بڑی کائنات اور اس کا یہ نظام بغیر ایجاد کرنے والے کے، بغیر خالق کے کیسے متصور ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انداز اللہ رب العالمین کا ہمسر بنانے پر سخت سرزنش کی، اور آگے رب العالمین نے کہا کہ یہی جنہیں تم انداز بنا رہے ہو کل کو یہی اپنا دامن جھٹک لیں گے، اس وقت تمہارے پاس کوئی حیلہ بہانہ نہیں بچے گا۔ لیکن پھر بھی ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو کفار و مشرکین یہی جواب دیتے رہے جب ان سے کہا جاتا منزل من اللہ، کلام کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو، تو وہ یہی جواب دیتے ہم اپنے آباء و اجداد کی ڈگر پر رہیں گے، انہی کے طور طریقے کو اپنائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان کافروں کی جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کا دم بھرتے ہیں، ان کی مثال اس جانور کی طرح ہے جو راعی چرواہے کی آواز تو سنتا ہے لیکن اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ رب العالمین نے ان مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین نے بہت ساری وہ چیزیں جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم حرام نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے انہیں کھاؤ۔ اور رب العالمین نے اس کا انجام بتایا ہے کہ جو لوگ حق بات کو چھپا کر اپنی مرضی کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ آخرت کو بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں، اپنی دنیا سنوار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دوبارہ قبلہ رخ ہونے کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ قبلہ رخ ہونے کو محل نزاع بنائے ہوئے ہیں، جھگڑے کا مدعا اور بنیاد بناتے ہیں، وہ جان لیں کہ نیکی صرف قبلہ رخ صحیح کر لینے میں نہیں ہے، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، یوم آخرت کا احساس کیا جائے، اللہ کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے نبیوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں، یتیموں کا حق ادا کیا جائے، مسافروں کا حق ادا کیا جائے، سائلین کا حق ادا کیا جائے، غلاموں کو آزاد کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، اپنے عہد کو پورا کیا جائے، وعدہ خلافی سے بچا جائے، مصیبت کی گھڑی ہو، پریشانی کا عالم ہو تو اللہ کے لیے صبر کیا جائے۔ یہی صداقت ہے، یہی سچائی ہے، یہی تقوی ہے، ایسے ہی لوگ صادق ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ بنو نذیر قبیلے نے بنو قریظہ پر جو بہت ساری پابندیاں عائد کی تھیں کہ ہمارے غلام کے بدلے تمہارے آزاد کی جان لی جائے گی، قصاص میں جو بدعنوانیاں تھیں بنو نذیر کی اور کفار و مشرکین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہاں انصاف ہوتا ہے، آزاد کے بدلے قصاص میں آزاد کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے، مرد کے بدلے مرد، عورتوں کے بدلے عورتیں ہی قصاص میں قتل کی جا سکتی ہیں۔ میں یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کروں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ولا يقتل مسلم بکافر، کسی کافر کے معاوضے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں اللہ نے النفس بالنفس کہا، یہاں پر نفس میں کافر اور مومن کی قید نہیں ہے بلکہ یہاں عموم پایا جاتا ہے۔ لیکن حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین و محدثین نے اس کا جواب یوں دیا ہے، قرآن کریم ایک مجمل کتاب ہے اور اس اجمال کی توضیح ہے، اس کی وضاحت اور صراحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے، اس لیے کسی کافر کے معاوضے میں کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان